پورٹ گرینڈ جسے آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ پوری ایک داستان ہے. یہاں جو برج آپ کے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے جس کو آج ہم پورٹ گرینڈ کہتے ہیں، اس کو اوریجنلی کہا کرتے تھے نیٹو جیٹی برج، اور عام زبان میں اس کو کہنا شروع کر دیا تھا لوگوں نے نیٹی جیٹی پل. اس کی کہانی یہ ہے کہ 1854 میں کراچی کو جب پورٹ کی ضرورت تھی تو یہاں چارلز نیپیر ایک ہوا کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ ایک پل ہونا چاہیے جس سے مین لینڈ کراچی کو پورٹ سے کنیکٹ کیا جا سکے. تو یہاں ایک وہ لکڑی اور پتھر کا برج بنایا گیا جو تقریباً کوئی 20 فٹ چوڑا تھا، اور اس پہ بیل گاڑیاں جو ہیں وہ سامان لے کر جاتی تھیں شہر سے جہازوں پہ اور جہازوں سے شہر پہ. ود ٹائم ظاہر ہے ترقی ہوتے رہی، 3 دفعہ اس برج کو چوڑا کیا گیا، مزید اسٹرانگ کیا گیا. آخری جو اس کی ری ویمپنگ ہوئی تھی وہ 1960 میں ہوئی تھی. پھر یہ فیصلہ ہوا کہ یہ برج اب مزید اتنی کیپیسٹی نہیں رکھتا جتنی کراچی کو ضرورت ہے، تو یہاں پہ ایک نیا فلائی اوور بنانا چاہیے اور نیا ٹرن پائک بنانا چاہیے، جس کے لیے 74 میں کام شروع کرنے کا فیصلہ ہوا، لیکن وہ ہوتے ہوتے 1996 میں کمپلیٹ ہوا. اور یہ جو آپ کو بالکل پیچھے نظر آ رہا ہے جسے آج جناح فلائی اوور کہتے ہیں، وہ 1996 میں جب کمپلیٹ ہوا کے پی ٹی نے فیصلہ کیا کہ پرانا جو نیٹی جیٹی کا پل ہوتا تھا اس کو توڑ دیا جائے اور اس کو اسکریپ کر کے یہاں سے ختم کر دیا جائے. وہ ٹائم تھا جس پہ اتفاق سے مجھے پتہ چلا تو میں نے بے نظیر بھٹو کو کہا کہ ایسا نہ کریں، اس میں ایک ہماری ثقافت ہے، اس میں ایک ہماری ہسٹری ہے، اس کو آپ ریٹین کریں. نیا پل کا آغاز کرنے کے بعد یہاں کوئی ہیریٹیج ریلیٹڈ کوئی چیز کر لیں. اس زمانے میں لاہور میں بہت زیادہ یہ گوال منڈی وغیرہ کا سلسلہ چلا ہوا تھا، تو ہم نے فیصلہ کیا اچھا اس پہ ہم ایک فوڈ اسٹریٹ بنا دیتے ہیں. خیر وہ لاکیلی فوڈ اسٹریٹ کا فیصلہ ہوا، لیکن وہ لنگڑی لولی بنی نہیں بنی اور پھر وہ ابینڈن ہو گئی. فائنلی 2005 میں یہ ہمارے اوپر ایوارڈ ہو گیا، اور اس کے بعد یہ ساری کہانی پورٹ گرینڈ کی شروع ہوئی. ہم نے انٹرنیشنل آرکیٹیکٹس ڈھونڈے اور ان کو ہم نے کہا یہ کہ آپ جو بنائیں تو اس میں 3 ایسے دنیا کے مشہور جو پورٹس ہیں، جس میں ایک سنگاپور پہ کلاک کی ہے، ایک سین فرانسسکو میں پیئر 39 ہے، اور ایک باسٹن میں کوئنسی مارکیٹ ہے، اس کا ایک مرکب. تو اس کو سب کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ ہوا کہ اس طریقے سے بنانا چاہیے. جب ہم نے یہ لیا تھا اپنے ذمے، جس طرح میں کہا گیا تھا کہ یہ 18 مہینے میں پورا ہو سکتا ہے کیونکہ پل کی حالت ریزنیبلی ٹھیک ہے. جب ہم نے اس پہ کام شروع کیا تو اندازہ ہوا کہ اندر سے یہ سارا گلا سڑا ہوا تھا، تو اس کو ہمیں پورا توڑ کے پھر کیسے بنانا پڑا. اگر آپ اس کی تصویر دیکھیں گے جو پہلے تھی اور جو ہم نے جس طریقے سے توڑا اور پھر بعد میں بنایا، تو آپ یقین نہیں کر سکیں گے. یہ جو پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں ٹیورن، اس کو ہم نیپیئرس ٹیورن کہتے ہیں. یہ دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے شاید یہ بھی 150 سال پرانا ہے، لیکن ایکچولی یہ 150 سال پرانا نہیں ہے، ہم نے ہی بنایا تھا، جو کہ آج 10 سال پرانا ہے. اور یہ بنایا تھا ہم نے اس پتھر سے اور اس لکڑی سے جو برج میں سے نکلی تھی، اور اس لیے وہ ہم نے استعمال کی تھی کیونکہ اس پتھر کی اور اس لکڑی کی بھی ایک ہسٹری ہے. باوجود اس کے کہ اس ٹیورن کی ہسٹری نہیں ہے، لیکن وہ پتھر اور لکڑی کی ہسٹری کی وجہ سے ہم نے اس کو تاریخ کا حصہ بنا دیا. اور اس کو ہم نے یہاں لوکیٹ اس لیے کیا تھا کیونکہ آپ کے اگین پیچھے جو درخت ہے وہ بھی تقریباً کوئی 200 سال پرانا ہے. ہماری یہاں کی ڈیولپمنٹ میں بہت ہی پریکاشنز تھیں کہ کوئی بھی جو ہسٹری ہے اس کو ڈیفیس نہیں کرنا چاہیے، کوئی بھی جو ایکالوجی ہے اس کو ڈیفیس نہیں کرنا چاہیے، جو درخت ہیں ان کو نہیں. یہاں تقریباً یہ تو خیر 200 سال پرانا ہے، اس کے علاوہ بھی 20-25 سال والے بھی درخت تھے جو ہم نے کوئی 150 درخت نکال کے ان کو احتیاط سے جہاں ری ارینج کرنا تھا ان کو سب کو ری ارینج ہم نے کیا. تمام جو یہاں پہ مٹیریلز استعمال کیے گئے وہ مٹیریلز تھے جو آپ کو یہ امپریشن دیں کہ ایز ایف یہ بھی شاید گورا جب ملک بنا رہا تھا تو اسی ٹائم پہ بنا کے چھوڑ کے گیا تھا. تو ہم نے خاص ہیریٹیج کا، ہسٹری کا، ایکالوجی کا اور انوائرمنٹ کا خیال رکھتے ہوئے یہ سب کچھ کیا ہے.
اندر جب آپ گھستے ہیں تو آپ کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ آپ اسی شہر میں ہیں جس شہر سے آپ ڈرائیو کر کے آئے ہیں، یا اسی ملک میں ہیں جہاں آپ کو باقی ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہاں جس طرح آپ دیکھیں گے کہ اللہ کا شکر ہے، نہ کسی کو سیفٹی کا فکر ہوتی ہے، نہ کسی کو سیکیورٹی کی فکر ہوتی ہے، اور ملینز آف لوگ آتے ہیں ہمارے یہاں، لاکھوں لوگ ہر مہینے آتے ہیں۔ اصل میں مقصد یہ تھا کہ ایک جگہ کراچی میں ہونی چاہیے، میرے حساب سے تو خیر بہت ساری ایسی جگہیں ہونی چاہیے، لیکن باقی بھی کسی نے پہل کرنی تھی، اور آئی ایم گلیڈ کہ ہم نے پہل کی۔ یہ ہماری ٹوٹل ہے تقریباً 1 میل ایک کونے سے دوسرے کونے تک۔ اس میں ہم نے یہ کوشش کی کہ جو نارملی کسی بھی شہر میں آپ جائیں تو ایک ایسی سڑک ہوتی ہے جہاں اسٹریٹ فوڈ جسے کہتے ہیں وہ آپ کو مل سکے۔